قرآن جو کہتا ہے ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدیکم، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد پھیلا ہوا ہے، خشکی میں بھی فساد پھیلا ہوا ہے اور سمندر میں فساد پھیلا ہوا ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ، تم نے جو کچھ کمایا ہے اس کا نتیجہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری خشکی میں بھی فساد ہے، تمہارے سمندر میں بھی فساد ہے۔ یعنی جہاں خشکی میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی نافرمانی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے تم نے اپنے آپ کو تباہی تک پہنچا دی۔ وہی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کی تھی، آج وہ اس طرح ذلیل اور خوار ہو کر زندگی گزار رہی ہے کہ اسرائیل جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، آ کر حملہ کر کے چلا جاتا ہے اور ہماری امت مسلمہ کے لیڈروں کے زبان پر مذمت کے الفاظ کے سوا کوئی اس کا مداوع نہیں ہوتا۔ بہت بڑی مذمت، بھائی ہم سخت مذمت کرتے ہیں۔ کس بات کی مذمت کرتے ہیں؟ کہ اسرائیل نے آ کر دوحہ کے اوپر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی۔ جواب میں امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے علم کے بغیر ہو گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کیسا ہوگا اور آئندہ نہیں کریں۔ یعنی بیوقوف بھی بنائیں اور ہماری بیوقوفی کا مذاق بھی اڑائیں کہ آئندہ نہیں ہوگا، اور جو کرنے والا ہے وہ کہہ رہا نہیں میں آئندہ بھی کروں گا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ روز پٹائی ہو رہی ہے۔ ایک مست ہاتھی ہے درندہ جو کبھی غزہ پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی شام پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی لبنان پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی یمن پر کرتا ہے، کبھی عراق پر کرتا ہے، کبھی شام پر کرتا ہے، اور اب دوحہ پر بھی کر دیا۔ جس کے پاس امریکی سب سے بڑا امریکی اڈا جس کے پاس موجود ہے، کس لیے موجود ہے؟ اربوں ڈالر دے کر یہ اڈا اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو تو یہ حملہ اس کا حملے کو روک سکے، مگر وہ اڈا اپنی جگہ پر قائم ہے، اربوں ڈالر اس کو دے دیے ہوئے ہیں اور آ کر حملہ کر کے چلا جاتا ہے، اور سارے امت مسلمہ کہتے ہیں بہت خراب کام ہوا، بہت برا کام ہوا، کوئی اس کے جواب دینے کا کے اوپر تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کھلواڑ ہو رہی ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے، سر بازار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے محمد سے وفا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ارشاد یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفا نہ کرے، جو غیر لوگوں کو اپنا مقتدا، اپنا امام بنا لے، جو یہ کہے کہ حضور کی سنت پر جو عمل کر رہا ہے وہ معاذ اللہ رجت پسند ہے، دقیانوسی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لو کہ جو سنت پر عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، جنہوں نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، وہ ساری دنیا میں الگ، یہ میں جو اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، اور ساری امت مسلمہ اول سے لے کر آخر تک اسلام کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے امام بنا لیا ہے انگریز اور امریکہ کو۔ اس کی نقل اتاریں گے، اس جیسا لباس پہنیں گے، اس جیسے طور طریقے اپنائیں گے اور اسی کو اپنا مقتدا سمجھیں گے، ہر چیز میں اس کی طرف دیکھیں گے، اس کی زبان بولیں گے، اپنی زبان بولنے میں شرمائیں گے اور اس کی زبان بول کر فخر محسوس کریں گے۔ یہ سارا نظام ہمارے عالم اسلام کا اس طرح چل رہا ہے۔ جب تم نے ان کو امام بنا لیا جو در حقیقت تمہارے دشمن ہیں، جن کو تم ایک آنکھ نہیں بھاتے، جو تمہیں انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کے لیے ان کی نظر میں انسان صرف وہ ہے جو گوڑی چمڑی والا ہے، جو انگریزی نسل رکھتا ہے، جو امریکہ اور یورپ میں پروان چڑھا ہے، وہ انسان ہے، اس کی جان کی قیمت ہے۔ اور تم جو اللہ کا نام لینے والے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ہو، تمہاری کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ تمہاری حقیقت نہیں۔ دیکھ لو غزہ کے اندر 80,000 مسلمان، بچے، عورتیں، جوان اور مریض، بیمار، بوڑھے کس طرح فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ محاصرہ کیا ہوا ہے، امداد پہنچنے کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو انسانیت کا نام لینے والے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے دودھ پیتے بچوں کو دودھ میسر نہیں ہے، اور اسرائیل نے ڈنکے کی چوٹ محاصرہ ایسا قائم کیا ہوا ہے کہ کوئی امداد کا کوئی ٹرک وہاں سے گزر نہ سکے۔ ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، امریکہ بھی، یورپ بھی، چین اور روس بھی، اور خود افسوس یہ ہے کہ پورا عالم اسلام بھی تماشا دیکھ رہا ہے، مذمت کر رہا ہے، بہت برا کام ہو رہا ہے، بہت برا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی مداوع، اس اژدہے کے اوپر کوئی ہاتھ مارنا، اس کو قتل کرنے کی کوئی کارروائی اور اس پر حملہ کرنے کی کوئی کارروائی کرنے کی جرات نہیں کر رہا۔
क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई तुमने खुद इनको इमाम बनाया था, तुमने खुद इनको अपना मुक्तदा बनाया था, तुमने उन जैसी शक्लो सूरत अपनी बना ली, उन जैसे अखलाक व अमाल तुमने अपना लिए, बल्कि उनकी अच्छी चीजों को तो अपनाया नहीं, बुरी चीजें तुमने अपना ली, और फिर कहते हो कि अल्लाह की मदद आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये नतीजा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से बगावत का। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।